السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، رواہ البخاری فی صحیحہ فی ابواب صدقۃ الفطر۔ معزز سامعین کرام، 28ویں رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے سامنے 28ویں رمضان کی تراویح پڑھی گئی، اور الحمدللہ آج قرآن کریم مکمل طور پر اس رمضان میں ہم نے سن لیا۔ آج 30 پارہ مکمل پڑھایا گیا، اور اس بات کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ 28واں رمضان شروع ہو چکا ہے، اور ہم لوگ رمضان المبارک کے آخری مرحلے میں ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو عبادتیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر۔ محترم سامعین کرام، صدقۃ الفطر دراصل رمضان کے ختم ہونے پر ایک سا جو ہم کھانا کھاتے ہیں، چاول ہو، گیہوں ہو، کھجور ہو، یا پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو انسان کی خوراک ہے، اس میں سے ایک سا غریب، مسکین، محتاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دینا، یہ جو عمل ہے اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو صدقۃ الفطر ہے، شریعت نے مسلمانوں کے اوپر واجب اور فرض قرار دیا ہے جب وہ رمضان مکمل کرتا ہے، اور اس کی حکمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات میں یہ بتلائی ہے کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، ایک روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کے دوران جو اس کے روزے کے اندر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، جو خطا ہوتی ہے، جو لغزش ہوتی ہے، جو چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں، ان تمام معاملات کی پاکیزگی، پاکی صفائی کے لیے، اور اس کا دوسرا مقصد اور اس کی دوسری جو حکمت ہے وہ یہ کہ ہمارے سماج و معاشرے میں جو مسلم سماج و معاشرہ ہے اس کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہے، محتاج ہیں، ان کو کھانا پہنچ جائے، ان کو کھانا مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ختم ہونے پر مسلمانوں میں سے ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح البخاری، ابواب صدقۃ الفطر، باب فرض صدقۃ الفطر، حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، ہر ایک مسلمان کے اوپر ایک سا کھجور یا ایک سا جو اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اس کو وہ ادا کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ عید کی نماز جانے سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے، اسی کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور یہ واجب ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع میں اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ تمام مومن مسلمانوں کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، اس کے اوپر رمضان مکمل ہونے کے بعد صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کریں گے تو دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ صرف مسلمان کے اوپر واجب ہے، نان مسلم کے اوپر یا مشرک کے اوپر یہ بالکل واجب نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ جو صدقۃ الفطر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، یہ کیا کیا چیز ہم نکال سکتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث ہے۔
صحیح البخاری ابواب صدقۃ الفطر باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، حدیث نمبر 1506۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں پر جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح البخاری حدیث نمبر 1508 پہ اس بات کی مکمل وضاحت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے، زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ کیا کیا نکالا کرتے تھے؟ صاع من طعام، ایک صاع کھانا، ایک صاع کھانا۔ صاع من طعام کا مطلب کیا ہوا؟ ایک صاع کھانا۔ بعض لوگوں نے اس کو گیہوں سے ترجمہ کیا ہے، کیونکہ گیہوں بھی کھانا ہوتا ہے، گیہوں کا آٹا پسوا دیتے ہیں اور پھر اس کا کھانا ہوتا ہے، تو ایک صاع کھانا۔ آگے کہا ہے او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو، یا پھر آگے کہا ہے او صاع من تمر، یا پھر ایک صاع کھجور، کیونکہ عرب کے اندر کھجور بھی کھانا تھا ان کا، وہ ان کی خوراک تھی۔ آگے کہا ہے او صاع من عقط، یا ایک صاع پنیر، اور آگے کہا ہے او صاع من زبیب، یا ایک صاع منقع جو کشمش ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک صاع، کوئی ایک صاع ہم لوگ زکوٰۃ الفطر کے طور پر نکالا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر بالکل واضح بات ہے کہ اگر ہم صدقۃ الفطر نکالیں گے تو ایک صاع نکالیں گے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدھا صاع نکالنا ہے، لیکن آدھا صاع یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ان تمام چیزوں میں سے، چاہے کھانا ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے جو ہو، چاہے پنیر ہو، چاہے منقع ہو، ان تمام چیزوں میں سے ایک صاع فطرہ نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر بنے، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے ممبر پر چڑھ کر کے یہ بتلایا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے، میری یہ رائے ہے کہ ملک شام سے جو مہنگا گیہوں آتا ہے وہ 2 مد یعنی آدھا صاع، یہ ایک صاع کھجور کے برابر ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ خاص طور سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، یہ امیر معاویہ کی رائے ہے، ہم لوگ حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ لوگ ایک صاع نکالتے رہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع نکالنے کا حکم دیا ہے، چاہے آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کیا کھاتے ہیں؟ چاول کھاتے ہیں لوگ، بعض علاقوں میں لوگ گیہوں کھاتے ہیں، تو گیہوں ہو یا چاول ہو، ایک صاع نکالنا ہے۔ ایک صاع جو ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے بھی، آج کے ڈیٹ میں جو اسٹینڈرڈ اس کا وزن ہے وہ 2.5 kg یعنی 2.5 kg۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آج کے اس سماج و معاشرے میں ہم لوگوں کو 2.5 kg، اگر ہم چاول کھاتے ہیں تو چاول نکال دیں گے ایک آدمی کی طرف سے، یا اگر ہم چاول نہیں کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں نکالیں گے، ایک آدمی کے لیے 2.5 kg۔